مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ المدینۃ العلمیہ کی بہت ہی پیاری کتاب صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں 58 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت لکھی گئی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا، حالانکہ آپ کے وصال کو تو مدت ہو چکی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور یہ وہ سلسلہ ہے جس میں آپ کی بہت ساری فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، اور آپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ عشق رسول میں تڑپنے والے کلام آپ کی فرمائش ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں، عشق رسول میں اشک باری کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو آپ اپنی فرمائشیں بھی کریں، اور ایسی فرمائش کریں جس سے نہ صرف آپ کو بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ آپ کی کالیں بھی انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں لی جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں جو ہم نے پچھلے دنوں میں ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم چلانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں کس کس کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ جی اکبر بھائی بس جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کا مدنی چینل، انٹرو آپ نے سید صاحب کا سن لیا، اور نیچے ٹکر پہ جو نام چل رہے ہیں ان خوش نصیبوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گزشتہ ہفتے سلسلے میں صحیح جواب دیا تھا، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم سلسلے کے اختتام پر ان خوش نصیبوں کے درمیان قرآن اندازی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل جس کا نام نکلے گا اس تک ہم جو ہے وہ تبرکات جو پہنچاتے ہیں وہ پہنچائیں گے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم سلسلے کے کچھ ہی دیر کے اندر ایک جو ہے وہ اپنا یعنی یوں سمجھے کراچی کے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا گزشتہ کچھ سلسلوں پہلے ان کا انعام نکلا تھا تبرکات، اور مجھے جو ہے وہ یوں سمجھے مسلسل جو ہمیں میسیجز آتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل میسیج آ رہا تھا تو ہم نے ان سے رابطہ کیا، تو سید صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا کہ، اور سید صاحب یہ کچھ دکھا بھی رہے ہیں جو تبرکات انشاءاللہ عز و جل ان تک ابھی ہم دیں گے، وہ اسٹوڈیو میں ہی وہ مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد ہی ان کو پیش کریں گے۔ تو پھر سید صاحب نے کہا کہ یار جو کراچی میں اور بالخصوص یہ قریب ہی تھے ہمارے، تو کیوں نہ ہم ان کو اسٹوڈیو بلا کر ہی جو ہے یہ دے دیں، تو الحمدللہ عز و جل آج ان کی ترکیب کی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل دیں گے۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک آپ نمبر دیکھ رہے ہیں +923369225265، یہ نمبر ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پروگرام کے اندر جتنے بھی کلپس چلائے جاتے ہیں، نعتیں چلائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نگران شورا کے عبدالحبیب بھائی کے اور دیگر مبلغین کے کلپس چلاتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلپ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم سینڈ کریں تو آپ اس نمبر پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے گروپس میں جوائن ہو جائیں گے، اور کل اللہ نے چاہا تو وقت مناسب پر ہم یہ سارے کے سارے جو کلپ جو چلائے جائیں گے یہ اس میں سینڈ کر دیں گے، اور پھر آپ بھی نیت کریں کہ جب آپ تک یہ پہنچے تو آپ بھی اس کو مزید جو ہے وہ اپنا پھیلائیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے سلسلہ کا جو طریقہ کار ہے، جھلکیاں، اور آپ جھلکیوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل کہ سلسلہ کتنا دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا مٹی سے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے. سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. بے نمازی کو 5 سزائیں جو ملنی ہیں، اے بے نمازی سن اور نمازی بن جا. میں تڑپ رہا ہوں تنہا. کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہے، کاش کہ یہ جوانی مدینے کی دیوانگی ہوتی. میرا دل اور میری جان مدینے والے. جگہ بڑی تاریخی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر جنگی زرہ زیب تن فرمائی. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم فرسودہ پارا پوچھا پوچھا تو شمع رسالت ہے. بچہ شرارتیں کرتا ہے، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا بچے کا، تو دونوں کا ہی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ پڑھائی میں بھی دل لگے. نبی سب کرم ہے تمہارا. منی جانا تو چنچوتے نام بتائی مدر ایتا. خدا جے بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. واہ اکبر بھائی واہ، کیا جھلکیاں دکھائی آپ نے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. آپ کا بھی دل خوش ہو گیا، ناظرین کا بھی ہو گیا ہوگا، لیکن پھر جن کی رہ جاتے ہیں نا ان کے جو میسیج آتے ہیں وہ بڑا پرابلم کرتے ہیں. گزشتہ سلسلے میں جنہوں نے ہمیں میسیج کیے تھے انشاءاللہ عز و جل ان کے کچھ میسیجز پڑھوں گا اور سید صاحب سے ہی جو ہے وہ پوچھوں گا. ان کا میسیج ہے کہ لکی ڈرا میں میرا نام نکلا تھا، بنت عبدالرشید ڈیرہ غازی خان ہیں، تو ان کو کون سا سلسلہ ہے؟ ہاں یہ سلسلہ وہاں شاید غالباً نہیں لکھا تھا یا میرے اس کے لکھنے سے رہ گیا، ممکن ہے پتہ نہیں ذہنی آزمائش ہو یا اس کے علاوہ یا یہی کوئی ہمارے اس سلسلہ میں سے کوئی جو ہے نمبر ایپیسوڈ نمبر جو ہے وہ اپنا. اگر آپ کا سلسلہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی بس بتائیں پروگرام کون سا ہے. ٹھیک ہے، لسٹ ہمارے پاس موجود ہوگی. ہاں تو نام تو ان کا آ گیا بنت عبدالرشید بھائی کے سلسلے کے اندر پیغام سحر کے اندر تقریباً ہر روزانہ انہوں نے قرآن دازی کی ہے. صحیح ہے. تو الحمدللہ ان کے بھی سارے ذمہ داری تھی تو سب پہنچ گئے. صرف ایک جو اسلامی بھائی ہیں ان کا تھا رہ گیا تھا وہ. صحیح ہے. تو ان کے نمبر پہ کنٹینیو ٹیلی فون کرتے رہے، بند رہا. اب انہوں نے کسی اور ذریعے سے رابطہ کیا، پھر ان سے کہا بھائی وہ نمبر کہاں ہے، پھر تو بند کر کے رکھ دیا ہے. اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو جو ویریفائی کریں گے وہ تو وہی نمبر ہے نا جس نمبر سے ہمیں جواب آیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جو ہے وہ اپنا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو جو ہے وہ آپ نے یہ فرما دیا. اسی طریقے سے ایک اور بھی جو ہے وہ اپنا میسیج آیا تھا، وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ سے اس کی مدد لوں گا. ایک میسیج ہے کہ قبولہ، یہ کوئی علاقہ ہے وہاں شہر ہے جو ہے وہ اپنا، تو کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کا مدرسہ نہیں ہے تو وہاں مدرسہ بنایا جائے. قبولہ شریف. تو اب قبولہ شریف، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں میسیج کر دیں گے، ہم یوں پڑھ تو دیتے ہیں لیکن اس کا جو ایک تنظیمی ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ اپنا جو بھی طریقہ کار ہے ہمارا دعوت اسلامی کا اس ذریعے سے پھر رکن شورا سے اور جو ہے وہ رابطہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. چلیں جی، اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا ہم آج ہم نے ذہنی آزمائش
سلسلے کی بھی ابھی سید صاحب نے بھی جب جھلکیاں چل رہی تھی تو کہا کہ آج ذہنی آزمائش کی بھی یادیں ہیں اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اب ظاہری بات ہے ذہنی آزمائش ختم ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے سلسلے سے جو ہے وہ اپنا اس کی یادیں جو ہے وہ اپنا رہتی ہیں. پورا سال ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے سلسلے میں دکھاتے ہی رہتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں ہم بچوں سے متعلق اگر کوئی ایسا کلپ ہو ہمارے پاس تو ہم ابتدا میں جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو ایک بچہ تھا, اس کا نام غلام طہا تھا. تو وہ ذہنی آزمائش کے سیٹ پر ہوسٹنگ کے لیے جو ہے وہ پہنچا اور عبدالحبیب بھائی سے آ کر اس نے جو ہے وہ کیا عرض کی, آئیے سنتے. علم نور ہے, علم نور ہے, کوئی اور بھی آ گئے. علم نور ہے. ارے غلام طہا, غلام طہا آگے آئیے. آ جائیں, ادھر آ جائیں. آج آپ بھی آ گئے ماشاءاللہ. کیا پڑھ رہے تھے حویل؟ علم نور ہے. میں پڑھوں نا, میری والی ابھی تک نہیں آئی ہے. امیل دنیا نے فرمایا تھا جتنا جانے میں رہتا ہو میں آ جا. منی بہنوں پلیز, منی بھائیوں پلیز, منی بڑھو پلیز, مجھے محتاج یاد ہے. جناب آج ایک اور ہوسٹ آ گئے ہیں اور ان کو موقع چاہیے. میرا خیال ہے بات مان لیتے ہیں ان کی انشاءاللہ. ان کو موقع دیتے ہیں, آپ تینوں ٹیمیں بن جائیں, مدنی منیا, مدنی منع اور یہ بڑے اسلام بھائی. کیونکہ یہ جب غلام طہا امیر اہل سنت کے پاس آئے تھے تو امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ ان کو ذہنی آزمائش میں موقع دیا جائے. چلیں جناب کیجئے سوال جواب. عبدالحبیب بھائی آپ اجازت ہے میں طلوع چلوں؟ بالکل اجازت ہے, بالکل اجازت ہے. آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ جی تیار ہے. منی منی آپ تیار ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں. پہلا دعویٰ پوچھو ٹیم, ایک ٹائم میں نام بتانے, ایک ٹائم میں جتنے بھی نام بتائیں گے انہیں ہی نمبر دیے جائیں گے. پہلا دعویٰ پوچھو ٹیم, مکتب المدینہ سے تالو سے نام بتائیے مدر ایک ٹائم میں. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے ایک سانس میں جو ہے مکتبۃ المدینہ کے رسائل کے نام بتانا ہے لیکن ایک سانس میں بتانا ہے. اب کون بتائے گا؟ جی ماجد بھائی. ایک سانس پہ سنانا ہے. ایک سانس میں 163 مدنی پھول, 101 مدنی پھول, پان گٹا نیچے وہ بیٹا ہوتا بیٹا ہو جائے چھے. 4 نہیں 5 بولا, 5 بولا. ہم نے 5 نمبر تھا, اب تو 5 نمبر دیے جاتے ہیں. ٹوٹا توا من منڈو دعوت تامی تے توبے تے نام بتائے مدر ایک تامی. دعوت اسلامی کے شعبہ جات ایک سانس میں. منی چانا مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, جامعۃ المدینہ, مسجد سے ڈاکٹر, مسجد سے جامع, مسجد سے مدنی قافلہ. 4 نمبر تھا, اب تو 4 نمبر دیے جاتے ہیں. چلیں بھائی 7 نمبر بتائے, آپ کو 7 نمبر دیے جا رہے ہیں. اوکے چلیں. ٹیٹا تھا منی منیوٹ, منی چانا تے چنچو تے نام بتائے مدر ایک تامی. مدنی چینل کے سلسلوں کے نام بتانا ہے ایک سانس میں. مدنی مذاکرہ, ذہنیات پر روشن مستقبل, کھلا سیالہ, بچوں کی دنیا, آپ کا منی چینل, سنائی واقعات, اجتماعی ذکرات, مدنی کپڑے, مدنی کلام. 9 نمبر تھا, اب تو 9 نمبر دیے جاتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے غلام طہا کی گفتگو سنی اور ممکن ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو ایک عرصے سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو وہ تو انہوں نے تو ہو سکتا ہے اس کو فائنل, جب یہ ذہنی آزمائش کا 10 کا فائنل تھا, آج سے تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 3 سال پہلے کا یہ کلپ ہے اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے سلسلے میں ابتدا میں چلا چکے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ نئی ہوگی. تو چلیں آپ کو یہ جو ہے وہ دکھا دیا. ایک فرمائش آئی ہے فیس بک پر کہ ہمیں وہ والا کلام سنا دے جو شب معراج کو پڑھا جاتا ہے اور جس میں عاشقان رسول جھوم جھوم کر کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. یہ کلام سنا دیں. ایک میسیج ہو رہا ہے کہ یوسف بھائی آپ کا مدنی چینل سلسلے میں ہمارا نام نکلا تھا محمد علی رضا اتاری پھول نگر, تو ہمیں ابھی تک تحفہ ملا نہیں. ایپیسوڈ نمبر 238 ہے, تو آپ کو تحفہ ضرور بالکل نہیں ملا ہوگا, لیکن 2 دن پہلے آپ کو ایک SMS ملا ہوگا جس سے میں آپ سے محرم کا نام, ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس مانگا تھا, تو آپ ہمیں وہ دے دیں, ہم آپ کو تحفہ دے دیں گے. ہائے لیکن یہ اچھا ہو گیا, کیسے مطلب آپ کو خود ہی ڈائریکٹ پکڑ لیا فیس بک میں اور یہاں
مطلب آپ ہی پہنچاتے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا نا وایا 3-4 جگہوں سے جو ہے وہ پہنچتا تھا, مجھے آتا تھا, میں کسی کو آگے بولتا تھا تو وہ ان تک. تو ڈائریکٹ ہی جو تبرکات بھیجنے والے ہیں اور رابطہ کرنے والے ہیں الحمدللہ عز و جل, ناظرین جو ہے وہ آپ کو خود ہی میسج کر رہے ہیں. چلیں وہ خود ہی جو ہے وہ آپ سے نپٹ لیں گے. اور اچھا یہ پوچھنا یہ تھا کہ ایک کا, ہاں وہ جو میں پوچھ رہا تھا نا آپ سے, ایک میسیج یہ تھا کہ ان کا گزشتہ سلسلے میں انعام نکلا ہے. یعنی ہمیں ایس ایم ایس میں جب آیا ہے وہ یوں سمجھے کہ لاسٹ سلسلے میں آیا نا, تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس سے پچھلا سلسلہ, یعنی اب سے گویا کہ آپ 13-14 دن آپ کے تقریباً جتنے بھی تقریباً سمجھ لیں کہ 12-13 سلسلے جو پچھلے گزرے ہیں, ان سب کو پرسوں میسج کیا ہے ایڈریس کے لیے, کیونکہ ہم 1-1-2 نہیں بھیجتے, بلانا پڑتا ہے, تو ہم اسی طریقے سے تقریباً 12-15 جمع ہوتے تو بھیجتے ہیں. تو پرسوں سب کو میسج کیے ہیں اور تقریباً کے میسج آ بھی گئے, چند ایک کے میسج نہیں آئے. اگر آپ کا تحفہ نکلا ہے تو آپ اپنا موبائل چیک کریں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی سم نکال کے رکھ دی ہو, تو پھر آپ کو میسج نہیں ملے گا جو ہے وہ اپنا اس وجہ سے. اور تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ آخری کے جو 10 سے 12 ہمارے ایپیسوڈ ہیں تو اس میں انہوں نے ان کی طرف سے میسج کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اپنا نمبر اور جو بھی ہے اپنا ایڈریس وغیرہ دے دیں گے, پوسٹل ایڈریس یا جو یہ مانگ رہے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو تحفہ دیا جائے گا. تحفے تبرکات کی بات چل رہی ہے. ہاں تو جو ہمارے مدنی منع ہیں جو بھی ہیں, یہ ان کو میں عرض کروں گا کہ یہ دارالمدینہ کے مدنی منع ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل سلسلے سارے پابندی سے دیکھتے ہیں. اچھا, اور لوگوں کو حیرت ہوگی کہ بڑے بڑے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ایس ایم ایس کا جواب دیتے ہیں. انہوں نے اپنے والد صاحب کے گھر نمبر سے میسج کیا, والدہ کے نمبر سے میسج کیا, تو اب ہم نے ٹیلی فون کیا تو گھر میں سے کسی اور نے فون اٹھایا, میں نے کہا ان سے بات کروا دیں. تو ان سے کیا کام ہے آپ کو؟ اچھا, پھر میں نے بتایا کہ بھائی مدنی چینل پر ان کا تحفہ نکلا تھا, تو ہمیں وہ تحفہ انہیں دینا ہے. تو پھر یہ آج ماشاءاللہ خود اسٹوڈیو میں بنافسہ نفیس موجود ہیں. تو میں سید صاحب آپ جو ہے وہ اپنا ایک تو پہلے اپنا نام جو ہے وہ اپنا, سید صاحب ان کا نام ان کا کیا ہے آپ کا؟ باسل. ہاں اس کا نام مطلب پتہ ہے, آ جائیں تشریف لے آئیں آپ جو ہے وہ. تو سید صاحب جو ہے وہ یہ ماشاءاللہ تبرکات جو ہے وہ اپنا, سید صاحب اس میں کیا کیا ہے ان کو مدنی منع کو آپ بتا دیں. انہیں ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے ہیں, اور یہ وہ پانی ہے الحمدللہ جو ذہنی آزمائش سے ہم نے الحمدللہ دینا شروع کیا ہے. اس میں تقریباً 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ ہے. کیا بات ہے. اور اس میں آب زمزم, غسل گنبد خضرا, بیر روحا, بیر مفرحات, غسل خانہ کعبہ, بارش مکہ مکرمہ, بارش مدینہ منورہ, اور امیر اہل سنت کا مدینہ مبارک میں پانی دم کیا ہوا وہ پانی بھی اس میں شامل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ گھر میں اگر کوئی مریض ہے تو جو ہے وہ اپنا اس کو پلا دیں انشاءاللہ شفا کی نیت سے, اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ اپنا. بہت شکریہ جو ہے وہ اپنا آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح سلسلہ دیکھتے رہیں اور اس کی تشہیر بھی جو ہے وہ کرتے رہیں. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وہ ہے عادل بھائی اور اشفاق بھائی. یہ کلام جو ہے وہ ہمیں 2 ہفتوں سے یوں مسلسل میسج آ رہا تھا اور ہم کسی وجہ سے وہ تیار نہیں کر پائے. الحمدللہ اس هفتے ہم نے جو ہے وہ تیار کیا ہے, اور وہ ہے عجل عجل یا رمضان. چلیں. عجل عجل یا رمضان, رمضان کی شان اس میں اترا ہے قرآن. خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن. تجھ میں بخشش کا سامان, تجھ میں بخشش کا سامان ہے. لا ریب مگر غفران ہے, لا ریب مگر غفران. جلدی جلدی یا رمضان, عجل عجل 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 یا رمضان. جلدی جلدی آ رمضان, جلدی جلدی. جی مدنی چینل کے ناظرین, ایک میسج ہمیں گزشتہ سلسلے میں آیا تھا کہ یاد مدینہ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ کب ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے مجھے میسج آیا ہے کہ آج جو ہے وہ رات کو 4:15 اور کل صبح جو ہے وہ 5 بجے جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے. کل صبح 5 بجے جو ہے وہ یہ ریپیٹ ہوگا.
چلے پھر مجھے بھی بتا دیں، ہمارے پاس بھی ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ یاد خدا و مصطفیٰ یہ کب ریپیٹ ہوتا ہے، اس کا ٹائمنگ کیا ہے؟ اصل میں یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کے حوالے سے ایک عرصے سے میسیجز آتے تھے اور میں اپنی مجلس کو بھی عرض کرتا تھا، یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کو کسی ایسے وقت میں جو ہے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہفتے کی رات کو یہ ہوتا ہے نا، اتوار ہمارا اتنا جیم پیک یوں سمجھیں کہ ہوتا ہے پروگرامنگ کے حوالے سے، صبح جیسے کہ 9 بجے سے یہ شروع ہوتی ہے ہماری ٹرانسمیشن، تو یوں سمجھیں کہ پہلے کھلے آنکھ، پھر علی بھائی کا جو سلسلہ ہے معاشرے کے حوالے سے وہ ہے، پھر اس کے بعد مدری مذاکرہ بھی کچھ ریپیٹ ہوتا ہے، پھر دوپہر کی ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے، تو اس طرح فریش سلسلے ہی جو ہے وہ اتوار کے دن اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ریپیٹ کا ٹائم نہیں ملتا۔ اچھا اب وہ اگلے دن کسی دن ریپیٹ کریں تو وہ کیسے کریں، کیونکہ اتوار کے جو ہے نا ان کی سیکوینس وہ پھر پیر کے دن جو ہے وہ ریپیٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے کوششیں کی ہیں بیچ میں کہیں کہیں جو ہے وہ اپنا ریپیٹ کرنے کی، لیکن شاید اس کا ابھی تک مستقل ریپیٹ ٹائم جو ہے وہ اپنا بن نہیں پایا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ تو ہمارے سلسلے کا ایک جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے ترہ امتیاز یہ ہے کہ نگران شورا کا کہ وہ کلپ جو نگران شورا مدینے میں امتیاز یہ ایک ہے جو ہے وہ اپنا جملہ، تو کہ مطلب ہاں ہمارے اس پروگرام کی اب اپنی جو ہے وہ اپنا تعریف کرنا کوئی تو کر نہیں رہا، یوں خوبی چلیں جی جو ہے تو نگران شورا الحمدللہ عز و جل گئے تھے، تو وہ یوں سمجھے کہ وہاں کچھ ریکارڈنگز جو ہے وہ اپنا ہوئی تھی، موبائل کیمرے سے جو ہے وہ ہوئی تھی، تو اب وہ کلپ ہم تک پہنچے تھے، یعنی کوئی اور ذریعہ تو نہیں تھا، وہ مجھ تک پہنچے تھے، تو پھر میں نے اسی وقت نیت کی تھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے وہ چلاتے رہیں گے۔ تو گزشتہ سلسلے میں بھی آپ نے کلپ دیکھا تھا، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل مدینہ پاک کی جو ہے وہ اپنا کسی ایسی زیارتوں پر نگران شورا جو ہے وہ اپنا گئے ہوئے ہیں، تو یوں سمجھے کہ سید صاحب بھی موجود ہیں، میں بھی ہوں الحمدللہ، سید صاحب کے ساتھ بھی مدینہ کا سفر ہمارا جو ہے وہ ساتھ یوں سمجھے کافی دفعہ جو ہے وہ رہا ہے، اور جو ذہنی آزمائش کا قافلہ لے کے جاتے تھے تو یوں سمجھے کہ میری اور سید صاحب کی طرف کام کی تقسیم کاری دو طرح سے ہوتی تھی، جو مینجمنٹ کے کام تھے وہ میرے پاس تھے، اور سید صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا مدینہ پاک میں جو یہ مسافر جو ہے وہ جاتے تھے، تو الحمدللہ عز و جل ان کو کھلانا پلانا، ان کے رہن سہن اور یہ معاملات کو جو ہے وہ دیکھتے تھے الحمدللہ عز و جل۔ اور پھر اس پر عبدالحبیب بھائی نے ایک دفعہ شاید کہا بھی تھا اور کہ اس طرح کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر سید صاحب سے پوچھیں گے کہ عبدالحبیب بھائی نے جو ہے وہ اپنا کیا بتایا تھا۔ بڑا خوبصورت اور تاریخی مقام بیان کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قباء و تشریف لائے مقام قباء، جہاں مسجد قباء جہاں قائم ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر آ کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آپ کو مدینے تشریف لائیں گے۔ تو اب وہ جب بات ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر فجر کا وقت ہوا تھا، نماز فجر کا وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہ نماز فجر ادا کی، یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑی ہی ایمان افروز مقام ہے، تو یہ جگہ ابھی قائم ہے اور اس کی یہ تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کھینچا دامن دل سوئے دیا، اندر کا حصہ بھی دیکھتے ہیں۔ پھر اٹھا والا یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد بہت ہی مشہور غزوہ ہے، اس کی تیاری کے تعلق سے یہ جگہ بڑی تاریخی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر جنگی زرہ ذیب تن فرمائی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا انتخاب ہوا کہ اس غزوات میں جو جن کو شرکت کی تراکیب کی گئی، اور اسی مقام پر وہ دو ننھے صحابہ جنہوں نے اس غزوے میں شرکت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش حاضر کی، اور ان کے درمیان کشتی کا مقابلہ بھی ہوا، تو یہ معاملات یہاں ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر چند نمازیں بھی ادا فرمائی ہیں۔
تو ماشاءاللہ یہ اس مقام پر ہماری آج حاضری تھی، اور یہ اس کی یادگار میں یہ مسجد شیخین یہاں پر ماشاءاللہ تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ پاک اس یہاں کی برکت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں آنا بھی ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے میں اللہ آپ پر اور مجھ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ اس وقت میں مدینہ منورہ مسجد قباء میں حاضر ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے روز کبھی پیدل کبھی سواری پر تشریف لایا کرتے تھے۔ آج ہفتہ ہے، الحمدللہ مسجد قباء میں آنے کی سعادت عطا حاصل ہوئی ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ جو گھر سے وضو کر کر آئے اور اس مسجد میں نماز ادا کرے اسے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ گھر سے وضو کر کر آئیں اور نماز کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کریم اس کا ثواب عطا فرمائے، اس کا ثواب اللہ اپنے رحمت سے قبول کرے۔ بارگاہ رسالت کا ثواب حاضر کرتا ہوں، اور سرکار کے صدقے تحفے جس کا ثواب تمام عاشقان رسول کو میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا بھرپور ثواب عطا فرمائے۔ ابھی اس مقام پر حاضری دینے جا رہے ہیں، یہ حضرت سیدنا ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لیے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مکان عالی شان فرمایا تھی، اور رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے تھے۔ تو یہ بھی وہ مقام ہے جس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کی ہوا اور فضاؤں نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بوسے سے لیے ہیں۔ یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے ہیں۔ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، روح کی ہر شے میں سمول تجھ کو، روح کی ہر دے میں سمول تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چرچے ہوتے ہیں یہ تم لائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ زیارتیں یوں سمجھے مدنی چینل کے ذریعے سے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں جانا نصیب جو ہے وہ کرے۔ سید صاحب سے میں نے اس کلپ سے پہلے پوچھا تھا کہ جب آپ کی پہلی دفعہ جو ہے وہ حاضری ہو رہی تھی تو اس وقت عبدالحبیب بھائی نے کچھ ایسے الحمدللہ بیٹھ کے سمجھاتے ہیں یا سکھاتے جو ہے وہ ہیں، تو اس وقت کوئی ایسی ایک چیز جو ہے وہ بیان کی تھی، تو وہ کیا تھا اور اس کی برکتیں کیا جو ہے وہ اپنا ملی؟ عبدالحبیب بھائی نے الحمدللہ بہت اچھی تربیت فرمائی تھی، فرماتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے کہا تھا عبدالحبیب بھائی نے کہ آپ جو ہے نا ان عاشقان رسول کی خدمت کریں۔ صحیح۔ اور مطلب ان کے بولنے سے پہلے میں یہ خدمت کرتا تو انہوں نے تقریباً دوبارہ حوصلہ افزائی کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ جو گھروں سے نکلتے ہیں نا، یہ کعبے میں پہنچے تو اللہ کے مہمان ہیں، مدینے میں پہنچے تو رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جو خادم جو ہوتا ہے وہ مہمانوں کی جتنی خدمت کرتا ہے نا، تو جن کا مہمان ہے ان کا نور نظر بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو بار بار اگر بلاوا آپ کو چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین، یہ عبدالحبیب کا نسخہ میں آپ کو بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کی مدینہ شریف حاضری ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس در پہ بار بار بلایا جائے، تو وہاں پر موجود آپ کے ساتھ گئے وہی نہیں بلکہ آپ کو جو بھی ملے، اگر راستہ بھولا ہوا کوئی تو اس کو راستہ بتا دیں۔ صفا مروہ پر اکبر میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میری دوسری حاضری تھی تو اس وقت دو ضعیف میاں بیوی تھے، اور حال یہ تھا کہ بیچارے شوہر جو تھے نا ان کے وہ ویل چیئر پر تھے، تو وہ بیچاری جن کے شوہر تھے وہ بھی بیچاری بہت عمر رسیدہ تھی۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اپنی ٹرالی ان کی جو ہے نا ویل چیئر مجھے دے دیں۔ میں نے ان کی ویل چیئر پر ان کو ویل چیئر وغیرہ صفا مروہ صحیح کروائی۔ جب صحیح سے فارغ ہوئے تو ان کی جو زوجہ تھی وہ ضعیف تھی، تو ان کی کچھ باقی تھی، جب ہم کھڑے رہے تو پھر انہوں نے مجھے وہاں پر جو رو رو کے دعائیں دی نا،
تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میری بار بار حاضری کا سبب یہی ہے کہ وہاں پر حاضرین کی خدمت کریں تو انشاءاللہ بار بار بلاوا آتا ہے الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ عز و جل بلاوے کی باتیں بھی جو ہے وہ اپنا چل رہی ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو ناظرین نے تو آپ کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے ہم سے گزشتہ ہفتے جو میسج کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا شعر سنائیں جس میں مشکل لفظ جو ہے وہ 3 بار آتا ہو. یہ غالباً اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ ہے اور یہ غوث پاک کی منقبت ہے. تو یہ آپ ذرا سوچئے انشاءاللہ عز و جل جب تک ہم جو ہے وہ دیگر سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور جب تک یہ جو ہے وہ سوچتے ہیں اس وقت تک ہم جو ہے وہ ابھی چونکہ موسم بھی چل رہا ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں جو ہے وہ قافلے. تو عمر بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، تو آئیے اس کو جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سید صاحب سے وہ شعر جو پوچھا گیا وہ بھی سنیں گے اور ان سے بھی کچھ اشعار جو ہے وہ اپنا. یہ ایک اچھا ہو گیا جب یعنی اس سیٹ پر یہ بطور میرے کو ہوسٹ کے طور پر آئے ہیں. الحمدللہ عز و جل جو ایک کلام تو ہم ویسے ہی سناتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل سید صاحب سے بھی 2-4 اشعار سننے کو مل جاتے ہیں. آئیے جو ہے وہ اپنا کلام سنتے ہیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب کر دو کرم پھر یا نبی قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے کر دو کرم پھر یا نبی رہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آغا پلے سر نہیں رہتے سفر جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلام جو ہے وہ سنا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سید صاحب سے جو ہے وہ ایک کلام ایک شعر جو مجھے میسیج کے تھرو بھیجا گیا تھا گزشتہ ہفتے، تو اس حوالے سے یہ آپ کو عرض کروں کہ جب انہوں نے مجھے جب میں نے وہ میسیج پڑھا اور وہ میں نے لکھ لیا، لیکن وہ یوں سمجھے اتنا مشکل جو ہے وہ ہے، اتنا مشکل ہے کہ میرے کو اب بھی جو ہے نا وہ دیکھ کر پڑھنے میں بھی جو ہے نا وہ 2-3 دفعہ صحیح پڑھنا پڑ رہا ہے.
تو سید صاحب نے آج تو میرے نمبر بھی مائنس ہو جائیں گے. آج سید صاحب کے نمبر بھی، حالانکہ میں نے ان کو جب انہوں نے معذرت کر لی تو میں نے پھر عرض بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی یوں سمجھو کہ شاید مجھے یاد نہیں کہ اس طرح یہ پڑھا گیا ہو. تو بھائی ہاں ناظرین سے گھر بیٹھ کے ہدایت کی بخشش کھولنا، اس میں سے ڈھونڈنا اور بتا دینا، یہ تو بہت آسان ہے. نہیں، یہ تو ایسا نہیں کرے ہمارے ناظرین کو. دیکھو جو ہے وہ اپنا جب آسان پوچھتے ہیں تو کون سا پھول نچاور کرتے ہو. اب اگر مشکل پوچھ لیا تو بولیں گے بالکل جو ہے وہ دیکھیں آسان پوچھتے ہیں نا تو لوگوں تک یہ شعر پہنچ جاتا ہے. اب مشکل ہے، میں نے مدد کر دی، لوگوں تک یہ شعر ہی نہیں پہنچ پایا. پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ ضروری نہیں ہے نا، ذہنی آزمائش میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی نہیں بتا پاتا تو عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ بتا دیتے. آج آپ بتائیں گے. نہیں میں بتا تو دوں گا، ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. چلو انشاءاللہ عز و جل ابھی اب ہم حاجی شاہد صاحب کا ایک کلپ ہے وہ شامل کرتے ہیں، تو اس دوران انشاءاللہ عز و جل سید صاحب اس کی بھی ایک مشق کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا کچھ دیگر اشعار بھی سنائیں گے. ہمیں میسج آیا تھا کہ حاجی شاہد صاحب کا ایک پروگرام ہے، اس میں ایک سیگمنٹ تھا نماز کے حوالے سے، تو اس میں نماز پڑھنے والوں پر جو برکتیں جو ہے وہ اپنا نماز پڑھنے والوں کو برکتیں ملتی ہیں، پھر اسی طریقے سے جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کلپ آئیے دیکھتے ہیں. نماز اہم ترین کام ہے اور توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اعمال میں سب سے افضل ہے. لیکن ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز نہیں پڑھتے. آئیے میں آپ کو بے نمازی کی 15 سزائیں بتاتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرمائے گا. پہلے 5 انعامات اس کے لیے نماز کی پابندی کرے گا، پھر 15 سزائیں. نمبر 1، نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا. اللہ پاک نامہ اعمال اس کی سیدھے ہاتھ میں دے گا. پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا. جنت میں بے حساب داخل ہوگا. کون؟ نمازی. سبحان اللہ، بے حساب داخل ہوگا. سبحان اللہ. جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا. 15 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلتے وقت. دنیا میں بے نمازی کو 5 سزائیں جو ملنی ہیں، اے بے نمازی سن اور نمازی بن جا. نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی. نمبر 3، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا. نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی. نمبر 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ بے نمازی کی دنیا میں 5 سزائیں ہیں. موت کے وقت بے نمازی کو 3 سزائیں دی جائیں گی. نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا. نمبر 2، بھوکا مرے گا. نمبر 3، پیاسا مرے گا. اور اگر اس کو دنیا بھر کے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی. پیاس نہیں بجھے گی. اللہ اکبر. قبر میں بے نمازی کو جو 3 سزائیں دی جائیں گی ان میں نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اللہ اکبر. نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر وہ دن رات انگاروں میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. نمبر 3، قبر میں ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ بے نمازی پر مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہوگا الشجاع الاقرع، گنجا سانپ. آنکھیں اس کی آگ کی ہوں گی. الشجاع الاقرع کے ناخن لوہے کے ہوں گے. ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی. توبہ استغفر اللہ. میت سے الشجاع الاقرع کلام کرے گا، کہے گا میں الشجاع الاقرع ہوں، گنجا سانپ ہوں. آواز کیسی ہوگی؟ بجلی کی طرح کڑک ہوگی اس کی. کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں. جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا، بے نمازی کو مارے گا، تو وہ بے نمازی 70 ہا زمین میں دھس جائے گا اور وہ
نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. قیامت میں بھی 3 سزائیں ملیں گی بے نمازی کو. نمبر 1 وہ حساب کی سختی میں مبتلا ہوگا. نمبر 2 رب قہار کی ناراضی. اور نمبر 3 جہنم میں داخلہ. اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. یہ آپ نے کلپ جو ہے وہ سماعت فرمایا. اللہ تعالیٰ میں نمازیں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہماری کوئی بھی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو. آمین آمین. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سید صاحب سے جو ہے وہ جو شعر تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ سے پوچھیں گے. ساتھ ساتھ ایک میسیج یہ بھی تھا، وہ بھی گزشتہ ہفتے کا ہی تھا، واٹس ایپ کے تھرو آیا تھا کہ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ اسم جلالت لفظ اللہ جو ہے وہ 5 مرتبہ آیا ہو. تو یہ آپ نے دونوں جو ہے وہ اس پر سنانے ہیں. پہلے تو میں وہ بتا دوں، آپ نے جو شعر پوچھا تھا منقبت کا شعر ہے. نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث. یا غوث. دیکھیں یہ جو ہے وہ اپنا سید صاحب نے سنا تو دیا. اچھا اب ممکن ہے کہ میں نے تو پہلے ہی عرض کی ہوئی ہے کہ مجھے نہ اشعار آتے ہیں اور نہ تو جنہوں نے مجھے میسیج کیا تھا، جو میں نے پڑھے تھے میسیجز، تو وہیں سے میں نے لکھ لیا تھا. تو اب وہاں لفظ نہ ہو سکتا ہے میں دوبارہ چیک کروں گا، ان سے ہی لکھنا رہ گیا ہو. تو جب آپ نے ابھی صحیح شعر سنایا تو میں نے وہ شعر دیکھا تو اس میں لفظ نہ تو میں نے بھی نہیں لکھا ہوا تھا. تو ممکن ہے کہ جنہوں نے میسیج کیا ان سے رہ گیا ہو یا پھر مجھ سے لکھنے میں رہ گیا ہو. تو چلو یہ تو سنا دیا. اب وہ لفظ اس پہ جلالت جس میں 5 مرتبہ آتا ہوں وہ تو سمجھتے کہ آسان ہے. یوں بھی آسان ہے کہ ابھی نگرانی شورا نے عید پر پروگرام کیا تھا، جی اس میں بھی کسی نے سوال کیا تھا تو یہی شعر نہیں پڑھا تھا. ہائے چلیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سید صاحب اب جو ہے وہ چند اشعار سنا دیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کو پھر تیزی سے آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ فرمائشیں کچھ باقی ہیں. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، اجازت بھی عنایت یا رسول، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے حجاز، چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے حجاز، میں
جاتا ہوں ہائے میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجیے مجھ کو مدینے دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول دیجیے ہم کو مدینے کی اجازت یا رسول سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب ہمیں سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب ہمیں از پائے شاہ امام اہل سنت یا رسول پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ تار کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ تار کا ہو بقیع پاک میں اور بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی اب سلسلے کو مزید تیزی کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہیں. انس بھائی کا کلام جو شامل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آئیے سنتے ہیں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں
संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानो मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अभी अनस भाई का कलाम शामिल किया है। जो मैंने याद मदीना जो प्रोग्राम था उसके रिपीट टाइम के हवाले से जो अर्ज़ की थी वो ये जो है थी कि असल में याद मदीना प्रोग्राम 2 दफ़ा जो है वो चलता है, तो उसका एक रिपीट टाइम तो यानी कल यानी आज रात को जो है वो 4:15 बजे जो है ये रात को रिपीट होगा, और जो कल चलेगा ये उसका रिपीट टाइम मंडे को सुबह 5 बजे है। तो ये मैंने कहा इसकी वजाहत कर दूँ। और एक सैयद साहब हमें मैसेज आया था कि फुला एक सिलसिला था रमज़ान में जो हमारे मोहसिन भाई करते हैं, उसमें एक नातख़्वान ने पश्तो कलाम पढ़ा था, तो आप उस पश्तो कलाम को ना नीचे उसके उर्दू जो है हाँ सब टाइटल के साथ। अब मैंने कहा यार ये तो मतलब मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने वो मैसेज तो लिख लिया। मैंने कहा चले इसको पढ़ दूंगा। तो वो हमारे इस्लामी भाई जो ये तैयार करते हैं, तो जो मैसेज मैं लिखता हूँ तो वो उसको देख लेते हैं कि उसमें से क्या क्या लेना है। तो जब हमने देखा तो वो असल में वो कलाम आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तनम फरसूदा जहाँ पारा, तो अब ये कलाम अब जब वो पढ़ा जाता है तो शायद वो सुनने वालों को नहीं जो है वो पता होगा, तो वो समझते हैं ये पश्तो कलाम पढ़ा जा रहा है। तो ये पश्तो कलाम तो नहीं है, तो ये गालिबन 4 ज़बानों में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम है, जिसमें अरबी भी है, फ़ारसी भी है, उर्दू भी है। तो वो यूँ तो ये मैसेज हो गया। और एक मैसेज अभी जो है हमारे कॉल सेंटर के थ्रू हमें आया है कि यही कलाम जो है वो अदनान भाई ने जो पढ़ा था ये 2-3 हफ्तों से पेंडिंग जा रहा है, झलकियों में दिखाते लेकिन नहीं चला पाते। तो मैंने नीयत की कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तो जिन्होंने भी ये मैसेज किया था तो उनकी भी वजाहत हो गई कि ये पश्तो कलाम जो है वो नहीं है, ये चंद ज़बानों पर मुश्तमिल कलाम है जिसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू जो है वो अपना है। तो आइए जो है वो सुनते हैं। फरसूदा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह से हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम बजमुरदा बारा दिलम बजमुरदा
نقش لالین کونم جان یا رسول اللہ. اچھا وہ یہ وضاحت کر دوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کلام ہے وہ جو 4 زبانوں میں لمیاتی نظیرو کا وہ ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ تو فارسی کے اندر جو ہے وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. چلیں جی اب سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. انس بھائی کا کلام جو ہے وہ شامل ہوا. اب ہم احسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے، ان کے کلام سے پہلے ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی نے اسلام فار کڈس میں وہ ایک دفعہ آئے تھے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بہت زبردست معلومات دی تھی. اس کا کلپ وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا مٹی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے. ٹھیک ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم سب کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے جہاں پر ہماری تدفین ہونی ہے. اچھا انسان کی یعنی جب مجھے جہاں دفن ہونا ہے، جہاں قبر بنے گی، وہیں کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، یہ قدرت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. تو اب اس میں ایک عشق والی بات بتاؤں کہ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق کی قسمت دیکھیں کہ ان کی مٹی وہیں سے لی گئی جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ تینوں ایک ہی مٹی سے گویا ان کی وہ تخلیق جو ہے وہی، اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی نبی پاک کے ساتھ. اللہ کرے ہماری مٹی بھی مدینے کی ہو اور ہمیں وہیں تدفین نصیب ہو. اچھا اب آتے ہیں دوسری بات. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لینے کے لیے جبریل امین آئے نا دنیا میں، تو انہوں نے جب مٹی کے لیے ایک مٹھی اٹھائی تو پوری زمین کی جو زمین کی اوپری پرت تھی، اوپری لیئر تھی مٹی کی، وہ رول ہو کے سمجھ لے ان کے ہاتھ میں آ گئی. اچھا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ دیکھیں کہ اس میں پھیکی مٹی بھی تھی، میٹھی بھی تھی، لال بھی تھی، کالی بھی تھی، وائٹ بھی تھی، الگ الگ مزاج اور الگ الگ رنگ کی مٹیاں تھیں. اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. تو اب دیکھیں حضرت آدم کی اولاد میں آپ کو سخت لوگ بھی ملیں گے، نرم بھی ملیں گے، میٹھے بھی ملیں گے، کڑوے بھی ملیں گے، لال رنگ کے بھی ملیں گے، کالے بھی ملیں گے، سفید بھی ملیں گے، براؤن بھی ملیں گے. ہر قسم کے لوگ دنیا میں ہیں، لیکن سب حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق میں یہ سارے کلرز کی مٹیاں جو ہیں یہ شامل ہوئی. افریقہ کی مٹی بھی شامل ہوئی، یوں سمجھ لیں یورپ کی بھی شامل ہوئی، پاک و ہند کی، ایشیا کی بھی ہوئی، تاکہ ہر طرح کی اولاد آدم ہوئی. تیسری بات جو اور دلچسپ ہے، آدمی، ہاں آدمی، ہم آدم سے ہیں آدمی. ہاں اچھا تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا لیا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے روح پہنچی ناک پر. اچھا سر کی جانب سے روح داخل ہوئی تو ناک پر جب پہنچی تو آپ کو آئی چھینک، اور جیسے ہی زبان پر روح آئی یعنی ناک کے بعد زبان بولنے کے قابل ہوئی تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ نکلا. سبحان اللہ. چھینکنے کے بعد جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، حضرت آدم کا پہلا عمل اس دنیا میں چھینک تھا، اور آپ نے پہلا جملہ جو کہا وہ کہا الحمدللہ. اور کمال دیکھیں، جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ یرحمک اللہ. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو اس وقت جواب دینے والا تو کوئی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن گیا نا تو شیطان کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور اب اس کو زمین پر بھیجا جائے گا اور اس کو یہ تعظیم دی جائے گی، تو نفرت میں شیطان نے اس پتلے پر تھوک دیا. اچھا اب یہ جو اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے پیٹ پر جو ناف بنی ہوئی ہے نا، یہ ناف پہلے نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر ناف نہیں تھی، ناف مبارک نہیں تھی. شیطان نے جس جگہ تھوکا اس جگہ پر جبریل امین نے اس مٹی کو نکال دیا. اس حصے کو نکالا تو یہ بیلی بٹن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جو ہمارا ناف کے جگہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے، یہ بن گیا. اچھا اب اس مٹی سے کیا بنا؟ تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ اس مٹی سے کتا بنایا گیا. اچھا اس جو چھوٹا سا پیس آف دا سینڈ تھا اس سے بنایا گیا کتا. مٹی سے بنا. اب ذرا سنے تو صحیح. اب کتے میں 3 عادتیں ہیں، وہ انسان کا دوست بھی بن جاتا ہے، یہ بات بھی، انسان کو کاٹتا بھی ہے، یہ بھی ہے، اور ساری رات جاگتا بھی ہے. ٹھیک ہے. علماء نے اس کی تینوں کی وجہ بتائی. یہ کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کے تھوک اس میں شامل ہے. یہ انسان کا دوست اس لیے جلدی بن جاتا ہے، قریب اس لیے آ جاتا ہے کہ اس میں حضرت آدم والی مٹی بھی ہے. اور یہ ساری رات جاگتا ہے اس لیے کہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ باتیں ہیں جو یہ سمجھیے واقعہ تو انبیاء کا ہی ہے، لیکن شاید یہ باتیں نیو ہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے، انٹرسٹنگ بھی ہیں، اور یہ معلومات کتابوں میں پڑھیں تو ملتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اور انبیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. آمین آمین آمین.
کیا بات ہے جی تو سید صاحب اگر آپ کے پاس کوئی میسیج ہو تو آپ پڑھنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اب ہم سلسلے کو مزید تیزی کے ساتھ آگے لے کر چلیں گے۔ حسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے ہیں، ان کا ایک پڑھا ہوا کلام تھا، درپیش ہو طیبہ کا سفر، تو انہوں نے ایک مختلف ایک طرز میں جو ہے وہ پڑھا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ درپیش ہو طیبہ ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا۔ اے کاش مدینے میں مجھے موتیوں آئے، مجھے موتیوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موتیوں آئے، موتیوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے قدموں میں ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، قدموں میں ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، مجھے مرنا ہے آقا، مجھے مرنا ہے آقا، گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، قدموں میں ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، قدموں میں ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، مال و دولت کی دعا خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ارے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، قدموں میں وہ سرکار کے سر کیسا لگے گا، قدموں میں وہ سرکار کے سر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا۔ چلیں جی ماشاءاللہ حسان بھائی کا بھی کلام شامل ہو گیا۔ اب ہم سننے جا رہے ہیں نگران شورا کا ایک کلپ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور وہ الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں چلے گا اور اس کے بعد پھر ہمارے گروپس میں وہ ہم سینڈ کریں گے تو وہ وائرل ہوگا اور ہزاروں لوگوں تک جو ہے وہ جائے گا۔ تو آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں چلنے والے جو کلپس ہیں بالخصوص کلام کے ساتھ ساتھ جو اس طرح نیکی کی دعوت پر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ آپ مزید سینڈ کیا کریں۔ تو آئیے نگران شورا کا ایک کلپ ہے، اس کا موضوع ہے کہ جوانی کیسے گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہے، کاش کہ یہ جوانی مدینے کی دیوانگی ہوتی ہے۔ اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، ورنہ پہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اللہ توفیق دے تو حج اور عمرے کریں، خوب مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں۔ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ پاک کا محبوب ہے۔ ہمارے یہاں انتقال کرنے والوں کی جو ایوریج آپ تعداد دیکھیں گے نا، ان کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان بھی آپ کو ملیں گی، ایک بڑی تعداد۔ برا ہوتا ہی بڑی مشکل سے، آپ کو دیکھیں برے کم ہیں، کیونکہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے۔ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں نوجوان، کار ایکسیڈنٹ میں نوجوان، دھرا دھر نوجوان دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جانے والے نوجوانوں میں جن کا انتقال ہو گیا وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار آگے جا کر عبادت کر لیں گے، لیکن آگے کب؟ 60 سال۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ 60 سال زندہ رہو گے؟
जिंदगी सांसों की गिनती है। हम पैदा हुए, काउंट डाउन शुरू हो चुका है, टक 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 टक, हमारी सांसें आ रही है और हमारी सांसें जा रही हैं। जैसे ही हमारा काउंट डाउन खत्म कब होना है, जब हमारी सांसें पूरी हो जाएंगी। कोई भी नहीं जानता कि इसकी सांसें कब पूरी होंगी, एक दिन में, 2 में, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 100 साल में। वी डोंट नो अबाउट इट। जवानों का हार्ट फेल होता है। अभी इसी लम्हे इबादत की नीयत और तौबा सच्ची करनी चाहिए। या अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दे, मैं अब मेरे जो बच्चे कुछ सांस हैं मुल्ला वो मैं तेरी इबादत में गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह की बंदगी में, उसको राजी करने में, रियाजत में, कुरान में, तिलावत में, नमाज में, सुन्नतों पर अमल करने में हमें अपनी जवानी और अपने औकात को गुजारना है। चले जी, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने निगरान शुरा का ये क्लिप सुना। अब हम जा रहे हैं, आसिफ भाई ने एक कलाम जो है वो पढ़ा था, क्योंकि सिलसिले के इख्तिताम पर फिर हम मैसेजेस और इन चीज़ों को कम ही शामिल करते हैं, जो चीज़ें रह जाती हैं उनको पूरा करने का ज़हन होता है। जल तो तू कुजा मन कुजा, आइए। चले जी, तू यार आपको हैरत है माशाल्लाह कि नाजरीन आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मेरे को और इतना इजी सवाल आपके लिए मुझे भी SMS के जरिए आया है। अगर अकबर भाई से मदनी चैनल के कोई भी 5 सिलसिलों के नाम पूछ लें, अच्छा, तो चले 5 सिलसिलों के कोई नाम बता दें। ये सही है साहब, फिर ये सिलसिला चल निकलेगा, मतलब बहुत दूर तक चला जाएगा। हम वो अपना कंटिन्यू नहीं चलाएंगे ना, आज बता दें, हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे। मौसम अच्छा होगा ना तभी चलाएंगे। अच्छा, कोई से भी 5 सिलसिलों के नाम चलें। ज़हनी आजमाइश हो गया, मदनी मुज़ाकरा हो गया, निगरान मसाइल का हल हो गया, सबक आमोज खबरें हो गया, इबरतनाक खबरें हो गया, आपका मदनी चैनल हो गया, 6 हो गया, 5 हो गए। तो 5 पूछे तो जवाब लाएं, तबर्रुकात लाएं, अब हो गए जो है वो। चलें जी, जो है वो अपना कम टाइम रह गया, अब एक कलाम की तरफ हम जा रहे हैं, और वो सलमान भाई ने जो है वो पढ़ा था, मेरा दिल और मेरी जान मदीने। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान
سے قربان مدینے والے تجھ پہ ساجان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی آکے کام آتی آقا کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی آکے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے میری مشکل آقا میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے ایک اور ہو جو شیری لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے آقا لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے تیری ملک قلم دان مدینے والے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا. بس میری نیت ہے کہ ایک کلپ جو ہے وہ دم کرنے کے حوالے سے بچے شرارتی ہوتے ہیں روحانی علاج اور استخارہ سلسلے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا, تو ہمیں کہا تھا کہ آپ بتا دیں. اس میں انہوں نے کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھنے کا بتایا تھا. بچے عموماً شرارتیں جو زیادہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے, اور انہوں نے اسی ساتھ میں کہا ہے کہ بچے بھی کرتے ہیں, کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں شرارتی. تو اب پتہ نہیں وہ کیا شرارتیں کرتے ہیں. آئیے جو ہے وہ کلپ دیکھتے ہیں. بچہ شرارتیں کرتا ہے, پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا بچے کا, تو دونوں کا ہی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ پڑھائی میں بھی دل لگے, اور جو بے جا ضد کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نظر سے محفوظ رہیں, شرارتیں نہ کریں, ضد نہ کریں. اس حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج ہے, آپ اس کو نوٹ فرما لیجیے. بچہ شرارتیں ہی نہ کرے, ضد نہ کرے, تو پھر بچہ کون بولے گا؟ بہت زیادہ کرتے ہوں, زیادہ تنگ کرتے ہوں تو ان کے لیے ہے. اچھا, نارمل تو بچے اگر ہلکا پھلکا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. زیادہ جب تنگ کرنے لگ جائیں تو اس وقت یہ آپ عمل کیجئے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بچوں کے لیے ہی ہوگا یا صرف بڑے بھی بہت تنگ کرتے ہیں؟ بڑے بھی جو ہے نا وہ ایسی باتوں کا شرارتیں کر جاتے ہیں, ایسی بے جا ضد کرنے لگ جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ. اب بڑوں پر بھی یہ دم کر لیں وظیفہ پڑھ کے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بڑے بھی تو ماں باپ کے آگے بچے ہی ہیں نا, انشاءاللہ. تو پھر بڑوں کے لیے بھی یہی عمل ہوگا. جی, بڑے پر بھی عمل کر سکتے ہیں, بالکل. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے بیمار عابد, اس میں آپ نے اس روحانی علاج کو تحریر فرمایا ہے, نوٹ بھی فرما لیجئے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر جو ہے باوضو ہو کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص, پھر 3 مرتبہ سورہ فلق, اور پھر 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور بچوں پر بھی دم کرنا ہے. یہ چاروں صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ 3 مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ان کو تلاوت کیجئے, بچے پر بھی دم کیجئے, پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیے بھی. انشاءاللہ شرارتیں, ضد کرنا, نظر لگنے سے محفوظ رہیں گے. یہ عمل آپ نے دن میں 2 بار کرنا ہے, صبح اور شام. اور پڑھائی میں اگر جن بچوں کا دل نہیں لگتا, حافظہ کمزوری کے حوالے سے ہے, تو اس کا روحانی علاج بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلانا ہے. انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا,
کند ذہن ہوئے تو انشاءاللہ ذہن بھی روشن ہو جائے گا ماشاءاللہ. تو یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے. چلیں جی اب انشاءاللہ بڑوں کے لیے بھی نسخہ مل گیا ہے. ہاں مل گیا ہے، بچوں کے لیے بھی مل گیا ہے. اور اس کو آپ نے انشاءاللہ ہمارے گروپس میں بھی جو ہے وہ سینڈ ہوگا. آپ نے اگر لکھ لیا ہو تو اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کریں گے، لیکن اس میں قواعد اور مخارج کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو اب انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کا وقت ہوا چاہتا ہے. اسکرین پر انشاءاللہ عز و جل ڈیجیٹل انداز میں ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور اس میں نام اسکرول ہوتے چلے جائیں گے. تو سید صاحب انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی جو ہے وہ لفظ مدینہ کہیں گے تو وہ اسکرین جو ہے وہ رک جائے گی، اور جس خوش نصیب کا جو ہے وہ نام آئے گا اس تک انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ تبرکات انشاءاللہ روانہ کریں گے. سید صاحب انشاءاللہ عز و جل. مدینہ ام احمد ہیں توبہ ٹیکسنگ جو ہے وہ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. محرم کا نام، ٹیلی فون نمبر اور موبائل ایڈریس یہ مکمل بھیجیں اپنے محرم کے نمبر سے. جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ تک تحفہ پہنچا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.